صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، بے شک تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس گھاٹے اور خسارے سے نجات پانے والے صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، انسان زندگی میں جو بھی نیکی کرتا ہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ عمل ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ عمل، وہ نیکی، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، میرا پروردگار وہ ان نیکیوں کو جانتا بھی ہے، ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے، ان نیکیوں میں اضافہ بھی کرتا ہے. اور رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ. لوگوں، جو بھی دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تم کوئی خیر کا کام کرو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے تم اپنے رب کے پاس ضرور پاؤ گے. هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اپنے رب کے پاس اس سے بڑا ہی بہترین پاؤ گے اور وہ پروردگار کو بہت بڑے اجر سے نوازنے والے ہیں. محترم بھائیوں، انسان دنیا میں جو نیک اعمال کرتا ہے عموماً ان نیک اعمال کی دو قسمیں ہیں. ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ جس عمل کا تعلق انسان کی صرف اپنی ذات تک ہو رہتا ہے. انسان عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اگرچہ ان نیکیوں میں بعض نیکیاں اتنی عظیم ہوتی ہیں کہ جن کو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا گیا، لیکن اس نیکی کا نفع انسان کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے.
نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، روزہ رکھنا اسلام کے بنیادی ارکان میں کا عظیم رکن ہے، قرآن مجید کی تلاوت اس پہ اللہ بڑا نوازتے ہیں، اعتکاف کرنا اللہ کے گھر کے اندر بہت عظیم عبادت ہے، لیکن یہ عبادت کی وہ اقسام ہیں جن کا نفع انسان کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ ان میں سے بعض نیکیاں بڑی عظیم ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کے ہاں مجموعی اعتبار سے وہ نیکیاں زیادہ فضیلت اور عظمت والی ہیں کہ جن کا نفع انسان کی صرف ذات تک نہیں بلکہ اس کا نفع دوسروں تک بھی منتقل ہوتا ہو۔ جس نیکی کو متعدی نیکی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی نیکی کہ جس کا نفع دوسروں کو بھی مل رہا ہے، انسان کسی کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اللہ رب العزت کی توحید کی طرف بلاتا ہے، انسان کسی کو اپنے رب کی معرفت اور پہچان کرواتا ہے، انسان کسی کو اندھیرے اور تاریکی سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، انسان کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کسی حاجت مند اور کسی بے بس اور بے بس اور لاچار کی اس پریشانی کو انسان دور کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ نیکیاں جن کا نفع دوسروں تک منتقل ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں یہ نیکیاں بڑی عظیم نیکیاں ہیں۔ نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ انسان جب تک اپنے مسلمان بھائی کے اللہ کی مخلوق میں سے کسی بندے کی مدد میں رہتا ہے، خالق ارض و سما اس کی خود مدد فرماتے رہتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ان فی قضاء الحوائج لذة لا يعرفها الا من جربها، لوگوں کی ضرورت پوری کرنا، کسی ضرورت مند کے کام آ جانا، کسی دکھی کے دکھ کو بانٹنا، فرماتے ہیں لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے میں اللہ نے جتنی لذت رکھی ہے اور جتنی اس میں راحت اور جتنی انسان کو زندگی میں اس سے سکون ملتا ہے، فرماتے ہیں اس کا تجربہ وہی انسان کرتا ہے جو عملی طور پر ان چیزوں کو اختیار کرتا ہو، کہ عملاً انسان جب کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، کسی دکھی کے دکھ کو بانٹتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، جو اسے راحت اور لذت نصیب ہوتی ہے، یہ شخص جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے، دنیا کو اس لذت اور اس راحت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کی جانے والی نیکیاں اپنی ذات کی حد تک نہیں، اپنی ذات کی حد تک محدود نیکیاں نہیں، بلکہ وہ نیکیاں جن کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ، فرماتے ہیں انسان کو رب العالمین اس کا عوض اسی شکل میں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جو انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ جس طرح کی نیکی کرتا ہے، رب العالمین اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں من رفق بعباد اللہ رفقہ اللہ، جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، نرمی والا معاملہ کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ فرمائیں گے۔ من رحمہم رحمہ اللہ، جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتا ہے، آسمان والا بھی اس پہ رحم فرماتا ہے۔ من ستر عیوبہم سترہ اللہ، جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، خالق ارض و سما بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ، جو لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں بلکہ عدل اور عدل سے بھی اگلا درجہ احسان کا والا معاملہ کرتا ہے، کسی کے حق سے پڑھ کے اسے دیتا ہے، احسان کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ والدین ہو، وہ اولاد ہو، وہ بیوی ہو، وہ ہمسائے ہوں، وہ ضرورت مند ہوں، وہ عزیز و اقارب رشتہ دار ہوں، جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، خالق ارض و سما بھی اس کی نیکیوں کا اسے صرف بدل نہیں دیں گے بلکہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے رب
میرے بندوں کے ساتھ وہ احسان والا معاملہ کرتا تھا، آج میں اللہ بھی تیرے ساتھ احسان فرماؤں گا۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید کی یہ سورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب العالمین فرماتے ہیں انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، اس لیے کہ زندگی کے یہ لمحات تو گزر رہے ہیں، برف کی طرح یہ زندگی تو پگھل رہی ہے، یہ لمحہ بہ لمحہ موت کے قریب، قبر کے قریب، حساب و کتاب کے قریب، اپنے رب کے سامنے حاضری اور پیشی کے قریب زندگی تو گزر رہی ہے۔ نفع اٹھانے والا اٹھا رہا ہے، لیکن اکثریت خسارے میں۔ فرمایا اس خسارے سے نکلے گا وہ جس میں 4 وصف ہوں گے، 4 اوصاف، 4 خوبیاں، 2 نیکیاں ایسی ذکر کی جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات تک، لیکن 2 نیکیاں ساتھ وہ ذکر کی جس کا تعلق دوسروں تک، دوسروں کے ساتھ اس نیکی کا تعلق ہے۔ فرمایا یہ 4 چیزیں ملیں گی تو انسان گھاٹے اور خسارے سے نکلے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، اللہ کی توحید، یکتائی اور رب العالمین پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل، جو عبادات رب نے اس کے ذمے لگا دی وہ عبادات کو بجا لاتا ہے۔ فرمایا یہ 2 وصف جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات تک، جو انسان کو مکمل کرنے والے، اور دوسرے 2 اوصاف ایسے ہیں جو متعدی نیکیاں ہیں۔ وتواصوا بالحق، یہ خود ہی ایمان نہیں لاتا، دوسروں کو ہی ایمان کی تلقین کرتا ہے۔ یہ خود ہی قرآن و سنت کا پیروکار نہیں، بلکہ لوگوں کو بھی اس حق کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بھی اس حق کی طرف بلاتا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر۔ نیکی کو دل نہیں چاہتا، اس نیکی پر صبر کہ نہیں اللہ کا حکم ہے، نیکی کرنی ہے، اور اسی طرح گناہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، گناہ سے صبر، گناہ معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا۔ گویا کہ یہ ساری وہ نیکیاں ہیں جن کا تعلق دوسرے بندوں کے ساتھ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ نیکی جس کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہو، لوگوں کو اس سے نفع پہنچے، رب العالمین کے ہاں یہ نیکیاں بڑی عظمت والی ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن یألف، فرمایا جو مومن ہوتا ہے یألف و یغلف، ایمان والا مومن وہ ہوتا ہے جس کے قریب ہونا لوگ پسند کرتے ہیں، جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، فرمایا اس انسان میں خیر ہے ہی نہیں جس کے نہ لوگ قریب ہونا گوارا کرتے ہیں، نہ وہ لوگوں کے قریب ہونا گوارا کرتا ہے۔ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ ان سے نفرت کرتا ہے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، یہ ان سے دور بھاگتا ہے۔ فرمایا ایسا انسان میں کوئی خیر نہیں۔ اور اگلے الفاظ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَخَيْرُ النَّاسِ أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، جو لوگوں میں سب سے بڑھ کے لوگوں کو نفع پہنچانے والا، اس کی خیر، اس کی نیکی، اس کی اچھائی وہ دوسروں تک پہنچ رہی ہے، دوسروں تک منتقل ہو رہی ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں یہ انسان سب سے بہترین انسان ہے۔ رب العالمین ہمیں ایسی نیکیوں کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے ہاں انسان جو اعمال کرتا ہے ان میں سے سب سے محبوب ترین عمل، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال، ان کے اندر بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کا تذکرہ فرمایا ان اعمال میں وہ عمل جن کا تعلق صرف انسان کی اپنی ذات تک نہیں بلکہ متعدی نیکیاں، دوسروں کو نفع پہنچے، دوسروں کا بھلا ہو جائے، دوسروں کو راحت مل جائے، دوسروں کو خوشی مل جائے، کسی کا غم دور ہو جائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ سرور
تدخلہ فی قلب مسلم، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل کہ تم کوئی ایسا کام کرو جس سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے، تمہارے عمل کی وجہ سے، تمہارے کام کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو دلی طور پر راحت ملے، خوشی ملے۔ فرمایا رب العالمین کے ہاں یہ عمل سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور فرمایا او تکشف عنہ کربا، کسی دکھی کے دکھ کو آپ دور کر دیں، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے کی مصیبت کو آپ اس سے چھٹکارا دلا دیں، اس پریشانی سے اسے نکال لیں۔ فرمایا یہ عمل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ او تقضی عنہ دینا، کوئی انسان قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، قرض کی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آسانی اور فراخی دی ہے، تقضی عنہ دینا، کسی مسلمان کی آپ قرض کی ادائیگی کروا دیں۔ فرمایا یہ عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا او تطرد عنہ جوعا، کسی بھوکے کی بھوک آپ مٹا دیں، بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ اور پانچویں نمبر پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں۔ فرمایا یہ ساری نیکیاں اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ترین اعمال میں سے ہیں۔ کیوں؟ ان ساری نیکیوں کا تعلق انسان کی صرف اپنی ذات تک نہیں بلکہ اس کا نفع دوسروں تک منتقل ہو رہا ہے۔ رب العالمین ہمیں یہ سوچ نصیب فرمائے، یہ فکر نصیب فرمائے، نفسا نفسی کا عالم ہر شخص کو اپنی ذات کی پڑی ہے، مجھے فائدہ ہونا چاہیے، مجھے کیا ملے گا اس سے، میں اس کے کام آؤں، مجھے کیا فائدہ ہے۔ میرے پیارے بھائی، ایمان، اہل ایمان مسلمان، ان کی زندگی اور ان کا شیوا یہ ہوا کرتا ہے دوسروں کے لیے قربانیاں دینا ہے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، دوسروں کے غموں اور دکھوں کو بانٹنا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی یہ ہے، نمونہ بھی یہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں، دل کی سختی، دل کی شدت، دل کی سخت دلی۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کچھ لوگوں کے دل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی سخت۔ علاج کیا ہے اس پتھر دلوں کا؟ علاج کیا ہے؟ محبوب کبریا سے جب ایک شخص نے آ کے شکوہ کیا تھا ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشکا الیہ قسوۃ قلبی، اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص نے آ کے یہ شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا ہے، علاج بتائیں۔ سنگ دلی اور پتھر دلی کا علاج محبوب کبریا نے دو عمل بتائے اور دونوں کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ ایسا عمل جس کا نفع دوسروں تک منتقل ہو رہا ہے، ایسی نیکی جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی ان اردت تلین قلبی، اگر تم واقعی مخلص ہو اس کام کے لیے کہ اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے، پھر دو کام کرو۔ فرمایا فاطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا کرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، اللہ تمہارے پتھر دل کو رب نرم کر دے گے۔ وامسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا کرو، یتیم سے اظہار محبت کیا کرو، یتیم کی پریشانی کو دور کیا کرو، یتیم کی ضرورت کو پورا کیا کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، رب العالمین تمہاری سنگ دلی کو دور کریں گے، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دیں گے۔ صحابہ کا کیا ہی مزاج تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صفت الصفوہ میں ان کا عمل لکھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر جب بھی دسترخوان پہ بیٹھتے اس وقت تک کھانے کا آغاز نہ کرتے جب تک ان کے ساتھ دسترخوان پہ کسی یتیم کو لا کے نہ بٹھایا جاتا کہ ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائے، یا کسی بھوکے مسکین ضرورت مند حاجت مند کو ان کے دسترخوان پہ ان کے ساتھ بٹھایا نہ جاتا، اس وقت تک عبداللہ بن عمر کھانے کا آغاز نہ کیا کرتے۔ یہ اللہ نے ان کو توفیق دی تھی اور اللہ رب العزت نے ان کو نوازا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نیکیوں کو بہترین صدقہ قرار دیا جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کی خیر خواہی ہو جائے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان پر روزانہ
اس کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لنا اموال، ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں، اللہ نے جسم میں 360 جوڑ رکھے، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کیسے کریں گے، اتنا پیسہ، اتنے درہم و دینار کہاں سے آئیں گے؟ محبوب کبریا نے فرمایا میرے صحابی صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا، صرف مالدار ہی صدقہ نہیں کرتے، صدقے کی بہت سی اقسام ہیں۔ محبوب کبریا نے گنوانا شروع کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایسی آغاز میں عمل کا تذکرہ کیا، تسبیحات کا ذکر کیا، فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ بھی صدقہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ فرماتے ہیں ان ابواب الصدقہ، میرے صحابی آؤ میں تمہیں صدقے کے دروازے بتاتا ہوں، جس دروازے سے بھی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے داخل ہو جاؤ، رب تمہیں صدقے کا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا تأمر بالمعروف، کسی کو اچھی بات بتا دو، کل معروف صدقہ، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کسی کو نیکی کا حکم دے دو، نیکی کی بات کسی تک پہنچا دو، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وتنہی عن المعروف، کسی کو برائی کرتے دیکھو اسے برائی سے منع کر دو، اللہ نے جتنی تمہیں طاقت دی ہے، ہاتھ سے طاقت رکھتے ہو ہاتھ سے روکو، زبان سے طاقت ہے زبان سے منع کرو، فرمایا برائی سے منع کرنا یہ بھی اللہ تمہارے لیے صدقہ بنا دے گا۔ دونوں کا تعلق دوسروں کے ساتھ، ایسی نیکی جو متعدی دوسروں کو نفع مل رہا ہے، کسی کو نیکی کی بات بتائی وہ عمل کرے گا اللہ اسے بھی نفع دیں گے۔ تیسرے نمبر پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعزل الشوکۃ عن طریق الناس والعزم والحجر، گلی میں جا رہے ہو کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، فرمایا کوئی ہڈی پڑی ہے، تمہیں تو نظر آ گئی، ممکن ہے تمہارے پیچھے آنے والے کو نظر نہ آئے، اسے اس سے تکلیف پہنچے، فرمایا یہ راستے سے ہڈی ہٹانا، راستے سے پتھر ہٹانا، راستے سے کانٹے ہٹا دینا، فرمایا یہ بھی رب العالمین تمہارے لیے صدقہ بنا دیں گے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَتَهْدِي الْعَمَىٰ، تمہیں راستے میں کوئی نابینا نظر آیا جو سڑک کراس کرنا چاہتا ہے، راستہ ہے اس سے پتہ نہیں چل رہا، تَهْدِي الْعَمَىٰ، کسی نابینے کی رہنمائی کر دینا۔ اور یہاں شارحین نے دوسری بات یہ لکھی، ایک ہوتا ہے آنکھوں کا نبینا اور ایک ہوتا ہے دین کا اندھا۔ کسی شخص کو اللہ کے دین کا پتہ نہیں، کوئی شخص جو دین سے کورا ہے، اللہ رب العزت کی پہچان نہیں، رب کی توحید کی معرفت نہیں، قرآن و سنت سے جاہل ہے، آپ اس کے سامنے اللہ کے دین کو کھول کے رکھ دیں، اس کو بصیرت مل جائے، تہدی العمی، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ فرمایا وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ، ایک ایسا شخص ہے جو کانوں سے بہرا ہے، ایسا شخص جو گونگا بھی ہے، آپ اس کے سامنے کوئی ایسی بات جس کو اس نے سنا یا سننے کی صلاحیت نہیں، آپ نے کسی طرح اس گونگے اور بہرے کو کوئی بات سمجھا دی جس سے اس کو آنے والی زندگی میں نفع پہنچ سکتا ہے، فرمایا رب العالمین اس کو بھی تمہارے لیے صدقہ بنا دے، کسی کو نفع پہنچے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، اللہ نے تمہیں ٹانگیں دی ہیں، اپنے لیے تو بھاگتے ہو، دن رات بھاگتے ہو، ان ٹانگوں پہ چل کے کسی ایسے ضرورت مند کے پاس جاؤ جو مدد کا طالب ہے، جو ضرورت مند اور محتاج ہے، آپ اپنی ٹانگوں پہ چل کے اس کے پاس جاؤ اور اس کی ضرورت پوری کر دو، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور فرمایا وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعِكَ مَعَ الضَّعِيفِ، یہ بازو اللہ نے تمہیں عطا کیے، اس لیے اس سے کماتے ہو، محنت کرتے ہو اپنی ذات کے لیے، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ ذِرَاعِكَ، اللہ نے تمہیں یہ قوت بازو سے نوازا، ان بازوؤں سے کام کرو کسی ضرورت مند کے لیے، رب العالمین تمہارے لیے یہ بھی صدقہ بنا دے۔ 9ویں نمبر پہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تم نے محنت سے برتن اپنے میں پانی بھرا، تمہارا ضرورت مند بھائی آیا اپنے برتن سے اس کے برتن میں پانی ڈال دیا، یہ بھی نیکی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَالشَّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ تَسْقِيهَا صَدَقَةٌ، کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دو اللہ یہ بھی تمہارے لیے صدقہ بنا دے۔
میرے پیارے بھائیوں، یہ ساری نیکیوں کی وہ اقسام جن کا تعلق دوسروں کے ساتھ، دوسروں کو نفع پہنچ رہا ہے. اور یاد رکھیں، اگر میں اور آپ واقعی چاہتے ہیں رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رب العالمین ہمیں بخش دے، سلف کہا کرتے تھے لوگوں بہترین نیکی ہے لوگوں کو پانی پلاؤ، اس لیے کہ زانیہ اور بدکارہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے زناؤں کو معاف کر دیا. جو انسان کو پانی پلائے گا، مسلمان کو پانی پلائے گا، پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا، رب العالمین اس کے گناہوں کو کیسے معاف نہیں فرمائیں گے؟ رب العالمین اسے بلولا معاف فرمائیں گے جو لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے والا. رب العالمین توفیق بخشے. گرمی کی شدت ہے، مجھے معلوم ہوا ہماری اس مسجد میں بھی اللہ کے ایک بندے کو رب نے توفیق بخشی، اس نے کولر لگوا دیا، ٹھنڈے پانی کا انتظام. جب تک اللہ کے بندے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے بھی نفع دیں گے، اس کے والدین کو بھی رب العالمین اس کا ضرور نفع پہنچائیں گے. رب العالمین ہمیں ایسی نیکیوں کی اللہ توفیق بخشے جس کا نفع دوسروں تک منتقل ہو. پیارے بھائیوں، انسان زندگی میں جتنے بھی کام کرتا ہے، تجارت انبیاء کا پیشہ ہے، لیکن یاد رکھیں علماء نے اس میں باقاعدہ بحث کی کہ کاموں میں بہترین کام کون سا ہے، افضل ترین مشغلہ. اللہ اکبر. کہا یہ گیا کہ اگر احادیث پہ نظر ڈالی جائے تو کام تو ہر انسان ہی کرتا ہے، لیکن جو کسان کرتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا، بیج زمین میں ڈالنے والا، اللہ کے رسول کے اس فرمان کی روشنی میں بہترین کام یہ ہے. کیوں؟ کہ اس کے کام کا فائدہ صرف اس کی ذات کو نہیں بلکہ دوسروں تک منتقل ہو رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یغرس مسلم غرسا فیأکل منه انسان ولا دابہ ولا طیر الا کان له صدقہ. جو انسان زمین میں کوئی بیج ڈالتا ہے جس سے اللہ کوئی پیڑ پودا اگاتے ہیں، کوئی درخت اگتا ہے، پھر اس درخت یا پودے کا پھل کوئی انسان کھاتا ہے، یا زمین پہ رینگنے والے جانوروں میں سے کوئی کھاتا ہے، یا ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں میں سے کوئی آ کے چپ جاتا ہے یا دانا کھا جاتا ہے، فرمایا الا کان له صدقہ. یہ انسان جس نے یہ بیج ڈالا، جس نے یہ کوشش کی، فرمایا اس کا یہ ایک ذرہ رب العالمین اس کے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں. اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں تو یہاں تک لفظ ہیں وما اکل السبع، ایک حرام جانور، خنزیر اور اس طرح کا حرام درندہ، شیر اور اس طرح کے جانور، وما اکل السبع، کوئی بھی درندہ، چیرنے پھاڑنے والا جانور، اگر اس کسان کے اس عمل سے اس کو بھی کچھ نفع پہنچا ہے، اس کو بھی فائدہ ہوا ہے، الا کان له صدقہ، اس حرام جانور نے بھی کچھ کھایا، رب العالمین اس بندے کو جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا، اللہ اس کے لیے وہ نفع بنا دیتے ہیں اور اس کے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں. اور تیسری روایت میں یہ لفظ ہے وما سرق منہ، یہ اس نے بڑی رکھوالی کی، کسان نے بڑی محنت کی کہ کوئی چوری نہ کرے، فرمایا وما سرق منہ، رات کی تاریکی میں آ کے اس کی زمین سے، اس کی کھیتی سے، اس کے درخت سے، اس کے پھلدار درخت سے کسی نے چوری کر لی، وہ ذرہ کیا یا لاکھ کیا یا جو بھی کیا، فرمایا اس کی بھی چوری وہ بھی رب العالمین اس کے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ اس سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچتا ہے. رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی عظمت کو کس انداز میں سمجھایا کہ دوسروں کے کام آنا سیکھو، دوسروں کی خیر خواہی اور بھلائی، دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر محبت اور نرمی، اور دوسروں کے لیے اپنے لیے تو انسان کرتا ہی ہے ایسی نیکی جس کا نفع دوسروں تک منتقل ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی آپ نے رمضان کا مہینہ گزرا، آخری عشرے میں جن لوگوں کو رب نے اعتکاف کی توفیق دی، کمال عبادت، کمال عظمت، کمال رب کی رحمت، کیا کچھ انہوں نے رب کی رحمت سمیٹی اعتکاف بیٹھ کر اللہ کے گھروں کے اندر. اور وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسجد نبوی میں اعتکاف کی توفیق بخشی ہو، مسجد نبوی میں 10 دن اس نے گزارے ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن عمر کی روایت، لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ
فی حاجہ احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد شہرا. لوگوں 10 دن کا اعتکاف نہیں، فرمایا میں اللہ کے گھر اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھ جاؤں، اس سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے یہ عمل کہ میں کسی مسلمان کو جو حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، اس کے ساتھ چند قدم چلوں، میرے اس کے ساتھ جانے کی وجہ سے یا اس کا کام میرے ساتھ جانے کی وجہ سے میں اس کی حاجت کو پورا کر سکوں، اس کی ضرورت کو پورا کر دوں. فرمایا یہ اس مسلمان کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر دینا مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب. رب العالمین ہمیں توفیق بخشے. اس لیے کہ اعتکاف کا فائدہ انسان کی ذات کو ہے، اعتکاف کا نفع اسے ہوگا، لیکن دوسرے مسلمان کے کام آ جانا اس کا نفع متعدی ہوا، اس نیکی کا نفع دوسروں تک منتقل ہوا. یہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں اتنا عظیم ہے. رب العالمین توفیق بخشے. پیارے بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، مختلف مراحل کا تذکرہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ایک مرحلہ انتہائی خطرناک ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے. پل صراط سے گزرنا، جہنم کے اوپر یہ پل صراط. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر انسان نے اس سے گزرنا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ابن عمر ہی راوی ہیں، فرمایا جو انسان کسی مسلمان کے ساتھ چلے، کس لیے؟ حتیٰ یثبتها له حاجہ، حتیٰ کہ اس کا کوئی کام کر سکے، اس کی کوئی ضرورت پوری کر سکے، اس کے کسی کام آ سکے. فرمایا جو انسان یہ کام کرے گا، اثبت اللہ تعالی یومہ یوم تزل الاقدام. قیامت کا دن، جس دن سارے قدم پھسل رہے ہوں گے، جس وقت لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے اور وہ جہنم میں گر رہے ہوں گے، جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کیا، کسی کے کام آیا، کسی کی پریشانی کو دور کیا، کسی کی حاجت کو پورا کیا، جب قدم پھسل رہے ہوں گے، خالق ارض و سما اس کے قدموں کو اس پہ جما دیں گے اور اسے کامیابی سے اس سے گزار دیں گے. رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ افضل ترین ہستیاں، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں، انبیاء کرام کی ہستیاں، اور اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی بھی یہی ہستیاں ہوا کرتی ہیں. انبیاء کرام اپنی ذات کے لیے نہیں، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. رب کو قرآن میں کہنا پڑا، اے میرے محبوب، کہیں ایسا نہ ہو آپ اس غم، اس صدمے، اس پریشانی سے اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں نہ ڈال لیں، ختم نہ کر بیٹھیں. کیوں؟ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں تم جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہو اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. اللہ کے نبی سب سے زیادہ انسانیت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے اور سب سے بڑھ کے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے والے انبیاء کرام ہوا کرتے ہیں. اس لیے کہ لوگوں کو رب کی معرفت دلاتے ہیں، رب کی پہچان کرواتے ہیں، شرک کی غلاظتوں سے نکال کے وحدہ لا شریک کی توحید پہ لاتے ہیں، لوگوں کو اندھیروں اور تاریکیوں سے نکال کے روشنی اور اجالے کی طرف لے کے آتے ہیں، شیطان کے پجاریوں کو شیطان کی پوجا سے نکال کے رحمان کی بندگی پہ لاتے ہیں، جہنم کے راستے پہ چلنے والوں کو اللہ کی جنت کے وارث بناتے ہیں. یہ انبیاء کرام کا مشن ہوا کرتا ہے. اور دنیا کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں العلماء ورثۃ الانبیاء، دنیا کے اندر میری امت کے علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. کیوں؟ جو انبیاء کا مشن ہے یہی علماء کا مشن ہے، یہی اہل علم کا مشن ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا، لوگوں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم وفی روایہ کفضل القمر علی سائر الکواکب. فرمایا ایک عبادت گزار، تہجد پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، ساری رات قیام میں کھڑا رہنے والا، اس کی عبادت کا نفع چونکہ اس کی ذات کو ہے،
فرمایا ایک عبادت گزار پر ایک عالم کی فضیلت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں چمکنے والے تمام ستاروں پر ایک چاند کی فضیلت ہے۔ اور دوسری روایت میں تو فرمایا میرے جتنے بھی صحابہ ہیں ان صحابہ میں جو سب سے ادنا صحابی ہے اس صحابی کے مقابلے میں جیسے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، فرمایا ایک عابد پر ایک عالم کی فضیلت اسی طرح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم کے علم کا نفع اس کی صرف ذات تک محدود نہیں رہتا، اس سے اللہ کے بندوں کو بھی نفع پہنچتا ہے، جبکہ عبادت گزار کی عبادتوں کا نفع اس کی ذات تک محدود ہے۔ رب العالمین توفیق بخشے، اپنی اولادوں کو اللہ کے لیے اللہ کے دین پر لگائیے۔ یہ سال کا آغاز ہے دینی مدارس کے اندر، اور میں گزارش کروں گا اپنے تمام بھائیوں سے، آپ کی اس مسجد سے لے کر اس ملک پاکستان کے طول و عرض میں وہ بڑے بڑے مدارس اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے جن کو دنیا کی کسی حکومتوں کی سرپرستی حاصل نہیں، دنیاوی اور اسی طرح حکومتی خزانوں کے منہ ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، ان کا مستقبل لوگ کہتے ہیں تاریک ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں تو تاریک ہے لیکن میرے رب کے یہاں روشن ہے۔ اس سے بڑی فکر کوئی نہیں۔ خدا کے لیے اپنی اولادوں کو اللہ کے دین پہ لگائیے، قرآن مجید کی حفظ سے لے کر قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر اور احادیث کے علوم تک، اس لیے یہ وہ عمل ہے۔ محبوب کبریا نے فرمایا من دعا الی ہدی، جو لوگوں کسی کو ایک مسئلہ بتاتا ہے، فرمایا قیامت تک جب تک اس مسئلے پہ آگے عمل کیا جاتا رہے گا، جتنے بھی لوگ اس مسئلے پہ عمل کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے ہوں گے، رب العالمین جتنا ان پیروکاروں کو اجر دے گا ان سب کے برابر رب العالمین اس خیر اور نیکی کا پیغام دینے والے کو بھی رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام جتنی ان کی امت ہے، ہر امتی کے عمل کا اجر رب العالمین اس پیغمبر کو بھی پہنچاتے ہیں، اس نبی کو بھی پہنچاتے ہیں۔ یہی وجہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں میں تمام انبیاء کرام پہ فخر کروں گا، اس لیے کہ جتنے پیروکار میں محمد مصطفیٰ کے ہوں گے کسی نبی کے اتنے پیروکار نہیں ہوں گے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچے۔ انبیاء کرام کا مزاج کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو جائے۔ جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن حکیم میں موجود ہے، بڑی تفصیل سے سورہ یوسف میں موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک ایسی شخصیت جس نے اپنوں کے بھی ظلم سے، بیگانوں کے بھی ظلم و ستم کا سامنا کیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن جب موقع ملا تو اپنی ذات کا نہیں سوچا، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ کیا کہا؟ مجھے وہ ذمہ داری دیں کہ جس سے میں اللہ کے بندوں کو نفع پہنچا سکوں۔ 14 سال کے لیے مجھے وزیر خزانہ بنائے۔ کیوں؟ یہ 7 سال جو آ رہے ہیں اس میں تو زمین سے سبزہ بھی اگے گا، فصل بھی ہوگی، لیکن ان 7 سالوں میں ہم نے گودام بھی بنانے ہیں، ذخیرہ بھی کرنا ہے اناج، کس لیے؟ آئندہ 7 سالوں کے لیے اللہ کی مخلوق پریشان نہ ہو، انسانوں کو بھی خوراک ملے، حیوانوں کو بھی خوراک ملے۔ جناب یوسف علیہ السلام وہ ذمہ داری لی جس کا نفع صرف اپنی ذات کو نہیں بلکہ سارے اللہ کے بندوں کو ہے۔ یہ انبیاء کرام کا مشن ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب فرعونی ان کے جان کے دشمن بنے، خون کے پیاسے بنے، جناب موسیٰ مصر سے نکلے مدین پہنچے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَانِ۔ اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ 2 عورتوں کو پایا، پیچھے ہٹا کے جانوروں کو کھڑی ہیں۔ کہا تمہیں کیا ہے، کیوں پانی نہیں پلاتی؟ تو کہنے لگی کہ جب یہ سارے لوگ پلا کے چلے جائیں گے تو پھر ہم پلائیں گے، اس لیے کہ باپ بوڑھا ہے اور ہمارے اندر ان کا مقابلے کی طاقت نہیں، جانور ہی ان کے جانوروں میں گم ہو گئے تو تلاش کریں گے کیسے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام حالت کیا ہے؟ کتنے دنوں کے مسافر، بھوک کی حالت یہ ہے کہ پیٹ
لگا ہوا ہے کمر سے، سفر کی تھکاوٹ، لیکن جناب موسیٰ کو جب اللہ کی مخلوق کی خدمت کا موقع ملا تو یہ نہیں کہا کہ یہ تو اتنا وزنی چیز، یہ کنویں کے اوپر یہ پتھر ہے جسے 10 افراد اٹھانے والے، جناب موسیٰ اکیلے آگے بڑھے اور ان بچیوں کی خاطر، ان کے جانوروں کی خاطر اس کنویں سے پتھر ہٹایا اور انہیں پانی پلایا، اور کیا کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدمت اللہ کی مخلوق کی سوال اپنے رب سے کیا۔ پھر رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ساری پریشانی کو اللہ نے دور کیا، رہائش بھی دی، کھانا بھی دیا، بیوی بھی دی، اور سفر سے واپسی پہ رب نے نبوت کا تاج بھی سر پہ پہنایا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی مخلوق کو نفع، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں۔ جب پہلی وحی اتری آپ پریشان گھر پلٹے، سیدہ خدیجہ نے کیا حوصلہ دیا، انک لتصل الرحم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی وہ صفات ہیں جس میں بھی یہ خوبیاں ہوں اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اور سیدہ خدیجہ نے ساری وہ خوبیاں گنوائی جن کا تعلق دوسروں کے ساتھ، آپ مہمان نوازی کرنے والے، آپ ضرورت مندوں کو کما کے کھلانے والے، آپ دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے والے، آپ مہمان نوازی کرنے والے، آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے، میرا اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ انبیاء کرام کا شیوا اور سلف صالحین اللہ کے بندے نیک لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ لوگوں صرف اپنی ذات نہیں، ایسی نیکیاں کر کے جاؤ، قبر میں بھی پڑے رہو، اللہ تمہیں نفع پہنچاتا رہے۔ دنیا کی زندگی تو بڑی محدود ہے، دنیا سے چلے جاؤ پھر بھی تمہارے پیچھے تمہاری نیکیوں کا وہ سلسلہ جاری رہے۔ ایسی نیکیاں کر کے جاؤ دوسروں تک اس کا نفع منتقل ہو، جب تک اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا رہے گا اللہ تمہیں بھی اجر و ثواب سے نوازتے رہیں گے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے مکہ سے نکل رہے تھے، ابن الدغینہ مشرک، اس نے ابو بکر کے سامنے آ کے کہا، ابو بکر تمہارے جیسا بندہ نہ نکلا کرتا ہے نہ اسے نکالا کر جاتا ہے، اس لیے کہ تمہارے وہ اوصاف ہیں جو ہر اچھے انسان میں ہوتے ہیں، تم صلہ رحمی کرتے ہو، وہ سارے اوصاف جو اللہ کے نبی کے سیدہ خدیجہ نے گنوائے ابن الدغینہ مشرک نے ابو بکر صدیق کے گنوائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے۔ اور سفیان ثوری قربان جائیے، کیا سوچ تھی جب اپنے دروازے پہ کسی سائل کو دیکھتے، مسکراتے، خوش ہوتے، سینہ چوڑا ہو جاتا اور کہتے کیا ہے، اے اللہ کے بندے مرحبا بمن جاء یغسل ذنوبی، خوش آمدید ایسے انسان کو جو میرے گناہ دھونے کے لیے خود چل کے میرے دروازے پہ آ گیا۔ سائل کو یہ کہتے مرحبا، تمہارا آنا مبارک ہو، تم آئے ہو تو اللہ اس کے ذریعے میرے گناہوں کو دھو ڈالے۔ فضیل بن یاد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، نعم السائلون، لوگوں تمہارے سامنے آ کے اپنی حاجات رکھنے والے کتنے عظیم لوگ ہیں کہ تمہارا وہ ظاہرہ قیامت والے دن کے لیے وہ تمہاری نیکیاں یہ اٹھا کے تمہارا سامان لے کے جا رہے ہیں، قیامت والے دن تمہارے میزان اور نیکیوں میں رکھنے کے لیے، اور تم سے یہ اجرت بھی نہیں مانگ رہے، یہ آئے ہیں تم نے مدد کی، یہ تمہارا سامان ہے حقیقت میں جو قیامت تک کے لیے اٹھا کے تمہاری ہی نیکیوں والے پلڑے میں جا کے یہ رکھ دیں گے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے، رب العالمین ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے کہ ہماری نیکیوں کا نفع دوسروں کو بھی پہنچے، ہم سے دوسروں کو خیر ہی پہنچے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا، کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو تکلیف دینے سے رک جاؤ، یہ بھی تمہارے لیے نیکی بن جائے گی۔ رب العالمین توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد